جی، تو آپ کو کیا لگا تھا کہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آن لائن یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ ہماری یونیورسٹی آن لائن ہے اور ہمارا سارا کام لیپ ٹاپ اور موبائل پہ ہوتا ہے۔ اصل اسٹڈی تو ہم نے لیپ ٹاپ پہ کرنی ہے، اور جیسے کہ آپ کو لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کس طرح سے میں اسٹڈی کرتا ہوں اور ایگزام کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، تو وہ ابھی میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ تو میں پھر لیپ ٹاپ تھوڑا سا پیچھے سے اٹھا کے لے ہوں۔ ابھی پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹڈی کس طرح سے کرنی ہے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ ابھی عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور یہ ویڈیو آپ تک میں بھی نیکسٹ ویک تک آئے کہ بدھ سے لے کے سنڈے تک جو ہے وہ ساری چھٹیاں تھیں۔ اور چھٹیوں کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ انجوائے کریں، فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے ہی عید کا دن گزرا ہے اس کے بعد سے ہمارے ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے، اور بس اب اسی کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ سٹارٹنگ سے تو تیاری کی نہیں ہے، تو اس لیے ابھی کرنی پڑے گی۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ آئی نو کہ کافی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آن لائن سٹڈی کا کیا مطلب لیپ ٹاپ پہ اور موبائل پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بیسیکلی میں ورچوئل یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، اور ابھی میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، اور ہمارے ایگزامس، ہماری اسٹڈی، ایوری تھنگ از آن لیپ ٹاپ اینڈ آن موبائل۔ میں نے ان 4 سالوں کے اندر جو ہے وہ پین اور پیپر کو تو خود سے بالکل ہی دور کر دیا ہے، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ اور موبائل پہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور میرے خیال سے یہ چیز ٹھیک ہے کہ آپ لوگ بیگ پکڑو اور کتابیں اور رجسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو میں نے 4 سال کے اندر اس چیز کو یوز نہیں کیا۔ اور ایون ہمارے جو ایگزامس ہیں وہ بھی کمپیوٹر پر ہی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو میتھ اور اردو کا پیپر ہے وہ بھی آپ نے کمپیوٹر پر ہی دینا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگ خود ہی بناتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی ہمیں یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا دن رکھیں اور ٹائم رکھیں، اور اپنی مرضی کی جگہ رکھیں کہ آپ کون سے کیمپس میں پیپر دینا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ بس کیمپس میں جانا ہے اور وہاں پہ ایگزامس دے کے آ جانا ہے، وہ بھی کمپیوٹر پر۔ اچھا، تو یہ بتانے سے پہلے کہ تیاری کس طرح سے کریں، میں ایک چیز کا رپلائی کرنا چاہتا ہوں جو کہ میری پریویس ویڈیو پر آیا تھا، تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اسٹڈی کرنی ہے۔ یہ تو پریویس ویڈیو میں ایک کمنٹ تھا کہ جس میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنی ایگزامس کی تیاری کس طرح سے کریں اور چیٹ جی پی ٹی کا کس طرح سے یوز کریں۔ تو وہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کا یوز کریں اور آپ کا ایکسپیرینس، اپنا ایکسپیرینس بتائیں۔ تو ایکسپیرینس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، اور آپ کیسی پریپریشن کرتے ہیں، آپ کا سیمیسٹر کون سا ہے، اور ریزلٹ کیسا آتا ہے آپ کا۔ اچھا جی، تو یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کمنٹ کس کی طرف سے ہے۔ تو یہ آئی تھنک یہاں پہ ہے ملک شیر حسن کی طرف سے یہ کمنٹ ہے۔ تو ایکسپیرینس پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، اور تیاری کس طرح سے میں کرتا ہوں وہ ابھی ہم دیکھیں گے، مے بی نیکسٹ ویڈیو میں یا اس ویڈیو کے اندر۔ اور رزلٹ کی بات کریں تو وہ میں آپ کو اپنا رزلٹ دکھاتا ہوں۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے رزلٹ کے بارے میں۔ تو الحمدللہ 4 سال یونیورسٹی کے اندر کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور آج تک جو ہے وہ میں کسی بھی سبجیکٹ میں فیل نہیں ہوا ہوں۔ اور یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا مجھے کسی نے گائیڈ کیا تھا سٹارٹنگ میں، یا کیا چیز ہے، کسی ٹیچر نے میری ہیلپ کی تھی؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میں نے اس یونیورسٹی کا سسٹم کو سمجھا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ کی جاب ہو، چاہے آپ کی یونیورسٹی ہو، چاہے آپ کا کالج ہو، اگر آپ اس چیز کے سسٹم کو سمجھ جاتے ہو تو آپ جو ہے وہ اس چیز میں بہت زیادہ گرو کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کو اس کے سسٹم کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہر اسٹیپ میں جو ہے وہ فیل ہوگی، اور آپ کو بہت زیادہ پرابلم آئے گی، اور بار بار آپ جو ہے وہ دوسروں سے پوچھو گے کہ میں یہاں پر کیا کروں اور یہاں پر کیا کروں۔ تو میری یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں، جس چیز میں بھی جاتا ہوں، میں اس کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں اس کام کو اگلے لیول تک لے کے جا سکوں۔ تو اس یونیورسٹی کے اندر بھی میں نے یہی چیز کی تھی، میں نے اس کے سسٹم کو سمجھا تھا، جس کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ میں کسی بھی سبجیکٹ میں فیل نہیں ہوا ہوں۔ اور انشاءاللہ ابھی میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، جیسا کہ کمنٹ میں پوچھا تھا کہ آپ کا سیمسٹر کون سا ہے، تو میرا یہ لاسٹ سیمسٹر ہے، اور اسی کے ساتھ میرا فائنل ایئر پروجیکٹ بھی ہے، جس کا جو فائنل وائوا ہے وہ ابھی میڈ ٹرم ایگزامس کے بعد ہوگا۔ تو انشاءاللہ وائوا کے اندر بھی میری بہت اچھی تیاری تو نہیں ہے، لیکن ایگزامس کے بعد کریں گے تیاری اس کی۔ لیکن ایگزامس کے اندر بھی تیاری اتنی نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تیاری کس طرح سے کرنی ہے، کیونکہ میرا اس یونیورسٹی کے اندر بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ اور آئی نو کہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو ایگزام سے ایک دن پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہی چیز میں اپنے
لاسٹ 3 سے 4 سیمسٹرز کے اندر کرتا آ رہا ہوں. اور اس دفعہ تو بالکل بھی تیاری نہیں ہے، کیونکہ میری جو ہے وہ مارچ میں جاب سٹارٹ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میں جاب کے اندر کافی بزی ہو گیا تھا. اور اسی کے علاوہ میں جو ہے وہ ٹیوشن کلاسز بھی دیتا ہوں، جس کی وجہ سے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا. تو ابھی عید کی چھٹیوں میں صرف 2 دن رہ چکے ہیں، اور ان 2 دنوں کے اندر میں نے تیاری کرنی ہے، اور منڈے سے پھر سے جاب سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پیپرز. ویسے تو منڈے سے پیپر سٹارٹ ہیں، لیکن میرا پیپر فرائیڈے کو ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیٹ شیٹ کو خود بناتے ہیں. تو میں نے پھر اپنا پہلا پیپر فرائیڈے کو رکھ لیا تھا. تو ابھی بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ایکچولی میں کس طرح سے اپنی تیاری سٹارٹ کروں گا، کیونکہ بالکل بھی اس دفعہ میری تیاری نہیں ہے. اور لیکن ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ اگر آپ ٹینشن لیں گے تو آپ اپنی تیاری بالکل بھی نہیں کر سکتے. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کا خود پر یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اگر میری تیاری نہیں ہے تو میں کر سکتا ہوں. اسی طرح کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کروں گا. اب سب سے پہلے کیونکہ میں نے بالکل بھی تیاری نہیں کی تھی اس سیمسٹر کے اندر، تو میں کیا کروں گا کہ جو کہ وی او کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ان کا سلیبس کیا ہوتا ہے. تو جتنے بھی لیکچرز ہوں گے ان سب کی میں الگ سے فائل بناؤں گا، اور فائل بنانے کے بعد میں اس کو دے دوں گا اے آئی کے پاس. مے بی وہ چیٹ جی بی ٹی، کلاؤڈ یا کوئی بھی دوسرا سافٹ ویئر ہو سکتا ہے. ویسے میں پرسنلی چیٹ جی بی ٹی اور کلاؤڈ کا یوز کر رہا ہوں. ان کو دوں گا، ان کو دینے کے بعد کہوں گا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ اس میں امپورٹنٹ ٹاپکس کیا ہیں. نہیں، ٹاپکس تو نہیں، میں اسے کہوں گا کہ مطلب پورے لیکچر کی سمری مجھے دو، ایک ٹاپک کو ایزی ورڈنگ کے اندر لکھو. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں نے اپنے سٹارٹنگ کے سیمسٹر میں نہیں کی تھی، وہ یہ تھی کہ میں پریکٹس نہیں کرتا تھا. مطلب چیز سامنے آئی، لیکچر ریڈ کر لیا، ویڈیو اوپن کی، ویڈیو کو دیکھ لیا، بس سن لیا بس. لیکن جو سب سے بڑی مین غلطی تھی جس کی وجہ سے میرے گریڈز کافی کم ہوتے گئے، وہ تھی پریکٹس نہ کرنا. اب ویسے عام یونیورسٹیز کے اندر یا پھر کالجز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پین پیپر پہ لکھتے ہو پیپر جو بھی، لیکن یہاں پر آپ نے پیپر کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر پہ پیپر. پہلے تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہونی چاہیے، اتنی بھی اچھی نہیں، مطلب ہو جاتا ہے اگر آپ نارمل لکھو، ایسے کر کے بھی اگر لکھو گے تو ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہونی چاہیے. پریکٹس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی اگر کوئی کویسچن آ جائے گا تو کس طرح سے کرو گے اس کو. اگر آپ کو اس کا آنسر ہی نہیں آتا تو خود سے کس طرح سے لکھو گے. میں جو ہے وہ ایگزامس میں کویسچن اپنی طرف سے، مطلب ان کے آنسرز اپنی طرف سے لکھتا ہوں، لیکن ہو ٹو دا پوائنٹ، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو. یہ نہیں کہ بس جو مائنڈ میں آیا ادھر سے ایک لفظ اٹھایا ادھر سے ایک لفظ اٹھایا اور اس کو ایڈ کر کے لکھ دیا. ایسے نہیں کرنا، پھر آپ کے گریڈز کم آئیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ میں تو سارا پیپر کر کے آیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا. وی او والے تو نمبرز ہی نہیں دیتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ جو لکھ کے آؤ گے آپ کو اسی کے نمبرز ملیں گے. اور بس اسی طرح سے میں تیاری کروں گا. باقی میں کوشش کروں گا کہ اگلی کوئی ایک ایسی ویڈیو بناؤں جس میں میں تھوڑا سا دکھا سکوں کہ کیا کرتا ہوں میں. ویسے اپنی پریویس 2 ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کس طرح سے تیاری کرتا ہوں اور آپ کو اے آئی کا یوز کر کے کیسے تیاری کرنی چاہیے. تو ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں. اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گی آپ کو، ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا. ان ویڈیوز کو دیکھیں اور میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ اس چینل پر میں اپنا ایکسپیرینس، اپنی روٹینز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا. ابھی تو نہیں پتا کہ میں کن ٹاپکس پر ویڈیوز بناؤں، لیکن کیونکہ میرا ویو کا ایکسپیرینس ہے اور آلریڈی میں لاسٹ 1 ایئر سے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بھی بناتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے، تو میں بھی ادھر سے ہی سٹارٹ کریں گے اور پھر آگے چل کے دیکھیں گے کہ ہماری کیا نیش ہوتی ہے اور ہمارا کیا سٹائل ہوتا ہے. تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.